حملیہ محصورہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ قضیہ حملیہ محصورہ، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ بولو تو صحیح، کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ ٹھیک ہے، تو موجبہ کلیہ کیا ہے؟ وہ قضیہ حملیہ محصورہ جس میں معمول کا حکم، معمول کا موضوع کے ہر فرد کے لیے، موضوع کے ہر فرد کے لیے ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ۔ صحیح ہو گیا۔ اور اگر حکم جناب والا معمول کا حکم موضوع کے ہر فرد کے لیے نہ ہو، بلکہ محمول کا حکم موضوع کے بعض افراد کے لیے ہو، اسے کیا کہیں گے؟ موجبہ جزیہ۔ اور اگر معمول کے حکم کی نفی، معمول کے نفی موضوع کے ہر فرد سے ہوگی، یا معمول کے حکم کی نفی موضوع کے بعض افراد سے، موضوع کے اگر معمول کے حکم کی نفی موضوع کے ہر فرد سے ہے، تمام افراد سے ہے، تو یہ کیا ہے؟ موجبہ سالبہ کلیہ۔ اور اگر معمول کے حکم کی نفی موضوع کے بعض افراد سے ہے تو سالبہ جزیہ۔ مثالیں دیکھو، موجبہ کلیہ کیا ہے؟ معمول کے حکم کا ثبوت یا معمول کا حکم موضوع کے ہر فرد کے لیے ہو، موجبہ کلیہ ہے۔ جیسے کلو انسان حیوان، اصل منطقی ترجمہ کیا ہے؟ حیوانیت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ہے، حیوانیت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ہے۔ یہ کیا ہوا؟ موجبہ کلیہ۔ کیونکہ معمول کا ثبوت، معمول کیا ہے؟ حیوانیت، اس کا ثبوت ہے انسان جو کہ کلی ہے، جو کہ موضوع ہے اس کے ہر فرد کے لیے ہے کہ نہیں؟ موجبہ کلیہ ہے۔ موجبہ جزیہ معمول کے حکم کا ثبوت معمول کے بعض افراد کے لیے ہے۔ بعض الحیوانی انسان، انسانیت کا ثبوت حیوان کے بعض افراد کے لیے، یعنی بعض حیوان انسان ہے، سمجھانے کے لیے دوسرا ترجمہ کیا ہے، بعض حیوان انسان ہے، تو یہ ہے موجبہ جزیہ۔ سالبہ کلیہ جس میں معمول کے حکم کی نفی موضوع کے ہر فرد سے ہے تو سالبہ کلیہ ہے۔ لا شیء من الانسان بحمار، حمار کی نفی ہے انسان کے ہر فرد سے، حمار کی نفی ہے انسان کے ہر فرد سے۔ سمجھانے کے لیے ترجمہ کرتا ہوں، دوسرا ترجمہ جو بعض مدارس میں کیا جاتا ہے کہ انسان کی نفی ہے حمار کے، یعنی کوئی بھی انسان گدھا نہیں ہے، کوئی بھی انسان گدھا نہیں ہے، کوئی بھی انسان گدھا نہیں ہے۔ آگے سالبہ جزیہ، سالبہ جزیہ، چلو جی، وہ قضیہ حملیہ محصورہ جس میں معمول کی نفی کا حکم موضوع کے بعض افراد سے ہے، سالبہ جزیہ ہے۔ جیسے بعض الحیوان لیس بحمار، حمار کی نفی ہے، حمار کی نفی ہے حیوان کے بعض افراد سے، حمار کی نفی ہے حیوان کے بعض افراد سے، یعنی بعض حیوان حمار نہیں ہے، کیونکہ بعض حیوان جو حمار نہیں ہے وہ اس واسطے حمار نہیں ہے کہ وہ کیا ہے؟ کتا بلا گھوڑا حیوان مفترس ہے، خچر ہے وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ آ گئی؟ اب بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اوپر آپ نے ایک بات کی تھی کہ اندازہ بیان ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں یہاں پر ایک وضاحت ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے سور، کیا ہوتا ہے؟ سور، تو جس کے ذریعے اندازہ، مقدار، کمیت، افراد کا اندازہ بیان کیا جائے، کمیت اور مقدار بیان کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سور۔ اس لفظ کو سور کہتے ہیں۔ سور کو سور کیوں کہتے ہیں؟ سور بنا ہے سور البلد سے، سور البلد کہتے ہیں شہر کی فصیل کو، تو شہر کی جو فصیل، شہر کے ارد گرد جو پرانے وقتوں میں بڑی دیوار ہوا کرتی تھی، وہ جس طرح وہ شہر کی فصیل پورے شہر کو اپنے احاطے میں لیتی تھی، اپنے احاطے میں لیتی تھی، گھیر کر رکھتی تھی، اسی طرح یہ لفظ تمام افراد کو اپنے احاطے میں لیتا ہے، گھیر کر رکھتا ہے، اس کو سور البلد کہتے ہیں۔ اس نے چونکہ دیوار نے پورے شہر کو اپنے گھیرے میں لیا ہے تو سور ہو گئی، تو یہ لفظ جو ہے تمام افراد کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے، تو اس واسطے یہ بھی کیا ہو گیا؟ سور۔ فرق یہ ہے، وہ سور البلد تھا، یہ سور الافراد ہے، یہ سور الافراد ہے، وہ سور البلد ہے۔
شہر کو گھیرتی ہے وہ دیوار، اس نے افراد کو گھیرا ہے وہ سور البلد، یہ سور افراد، اس واسطے اس کو سور کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ محصورات اربعہ یعنی موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، ان چاروں کو کیا کہتے ہیں؟ محصورات اربعہ، محصورات ان کے سور اپنے اپنے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر ایک اپنا سور ہوگا تو ہمیں پہچان ہوگی نا کہ یہ موجبہ کلیہ ہے یا جزیہ ہے، سالبہ کلیہ ہے یا سالبہ جزیہ، چلو جی، موجبہ کلیہ کا سور کیا ہے؟ کلو اور لام استغراق، کلو انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے یہاں موجبہ کلیہ کا سور کلو آ گیا ہے۔ آگے ان الانسان لفی خسر، یہاں پر الانسان پر جو الف لام ہے وہ کیا ہے؟ الف لام استغراق کا ہے۔ الف لام کی کئی قسمیں ہیں، استغراقی، حد خارجی، حد ذانی، جنسی ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ استغراق کا ہے۔ الف لام استغراق کا بتلاتا ہے کہ میرے مدخول سے ہر فرد مراد ہے۔ تو یہاں کیا معنی ہوگا کہ انسان کا ہر فرد کیا ہے؟ فی الخسر، خسارے بلکہ لفی خسر، چمڑے کی زبان تلک گئی ہے، لفی خسر، خسارے میں ہے۔ مگر آگے ہی استثنائی حرف جو ہے وہ لا کر بتلایا ہے کہ تمام خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ سمجھنے لگی؟ تو پتہ لگ گیا الف لام استغراق کا ہوتا ہے، تو الف لام استغراق کا آ جائے تو یہ بھی موجبہ کلیہ کا سور ہے، موجبہ کلیہ کا سور ہے۔ تو جہاں الف لام استغراق کا آ جائے تو وہ جناب والا وہ موجبہ کلیہ ہوگا، موجبہ جزیہ اور کوئی وغیرہ نہیں ہوگا۔ سمجھنے لگی؟ جی، آگے موجبہ جزیہ کا سور کیا ہے؟ بعدو اور واحد، بعدو اور واحد، مثال دیکھو، بعد الحیوان انسان، بعد الحیوان انسان، انسان کا ثبوت حیوان کے بعض افراد کے لیے ہے، یعنی بعض حیوان انسان ہیں کیونکہ بعض حیوان خدا باللہ بھی تو ہیں۔ جی، چلو جی، تو یہاں پر یہ موجبہ جزیہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ موجبہ جزیہ کا سور آیا ہے، وہ کیا ہے؟ لفظ بعد۔ آگے واحد من الجسم جماد، جماد کا ثبوت ہے جسم کے لیے، جسموں میں سے ایک جسم کے لیے، جسموں میں سے ایک جسم کے لیے، چلو جی، یہاں پر یہ موجبہ جزیہ کا سور ہے۔ کیوں؟ اس واسطے یہاں لفظ واحد آیا ہے۔ آگے سالبہ کلیہ کا سور دیکھو، لا شیء اور لا واحد، اور نکرہ تحت نفی آ جائے، نکرہ تحت نفی آ جائے، یہ بھی سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ کا سور ہے۔ اب سب سے پہلے مثال دیکھو لا شیء کی، لا شیء من الانسان بحجر، حجر کی نفی ہے انسان کے ہر فرض سے، کیونکہ کلیہ ہے نا، کلیہ میں ہر فرض سے نفی ہوگی، سمجھ لگی؟ لا شیء من الانسان بحجر، حجر کی نفی ہے انسان کے ہر یعنی انسان کا کوئی فرد بھی حجر پتھر نہیں ہے، کوئی انسان بھی پتھر نہیں ہے، کوئی انسان بھی پتھر نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ سالبہ کلیہ ہے۔ کیوں؟ سالبہ کلیہ کا سور آیا ہے، وہ کیا ہے؟ لا شیء، لا لائن ابھی جنس ہے، نکرہ مفردہ پر داخل ہے، مبنی پر فتح ہوگا، سمجھنے لگی؟ اسی واسطے پڑھا لا شیء، بولتے ہی نہیں تسی۔ جی، آگے سالبہ کلیہ کا سور دوسرا کیا ہے؟ لا واحدہ، لا واحدہ من النار ببارد، بارد برود سے ہے، برود مانا ٹھنڈا ہونا، سمجھ لگی؟ بارود نہیں، برود۔ چلو جی، تو برود کی نفی ہے نار کے ہر فرد سے، برود ٹھنڈے ہونے کی نفی ہے آگ کے یعنی کوئی آگ بھی ٹھنڈی نہیں ہے۔ یہ سالبہ کلیہ ہے۔ کیوں؟ سالبہ کلیہ کا سور آیا ہے، وہ کیا ہے؟ لا واحدہ، سمجھنے لگی؟ اب آخری مثال ہے نکرہ تحت نفی آ جائے، یعنی نکرہ نفی کے بعد آ جائے تو یہ ہے نکرہ تحت نفی۔ تو جب نکرہ تحت نفی آ جائے یہ بھی سالبہ کلیہ کا سور ہے۔ ایسے ما نفی ہے، اس کے بعد ما ان نکرہ آ گیا اور نکرہ تحت نفی ہے، نفی کے بعد نکرہ آیا ہے، تو جب نکرہ تحت نفی آ جائے یہ بھی سالبہ کلیہ کا سور ہے۔ تو ما من ما ان، کوئی بھی پانی نہیں ہے مگر وہ رطب تر ہے، یعنی ہر پانی کیا ہے؟ تر ہے، سمجھ لگی؟ جی، یہ ہر والا معنی، یہ حسر والا معنی کیوں کیا؟ اس واسطے نکرہ کے بعد نفی کے بعد الا آیا تو حسر والا معنی ہوگا، صحیح ہے نا؟ تو بہرحال نکرہ تحت نفی آ جائے تو وہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ بھی سالبہ کلیہ کا سور ہوگا۔ آگے سالبہ جزیہ کا سور کیا ہے؟
ليس بعد اور بعد ليس ليس بعد بعد ليس پہلے آ جائے ليس بعد یا پہلے بعد بعد میں ليس اس طرح آ جائے تو یہ بھی سالبہ جزیہ کا سور ہے سور ہے۔ مثال دیکھو پہلے ہے مثال ليس بعد کی ليس بعض الحيوان بحمار بعض حمار حیوان نہیں ہے بعض حیوان حمار نہیں بعض ہے حیوان حمار نہیں ہے یہ ترجمہ فارمی ترجمہ ہے اصل دیسی ترجمہ کی طرف حمار کی نفی ہے حمار کی نفی ہے حیوان کے بعض افراد سے حیوان کے بعض افراد جس نے یوں پڑھا ہونا اس کو بعض یہاں فیکٹ صحیح سمجھ آتی ہے تو حمار کی نفی ہے حیوان کے بعض افراد سے یعنی بعض حیوان حمار نہیں حمار نہیں ہے آگے عام ہے جو دوسرے بعض ہیں یہ دیکھو یہ کل ہیں ان میں سے بعض جو ہیں یہ ہے بعض حیوان حمار نہیں ہے آگے عام ہے جو دوسرے بعض ہیں وہ حمار ہوں یا نہ نہ ہوں صحیح ہے جی یہ نہیں کہ یہ بعض جناب والا حمار نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا یہ دوسرے بعض حمار ہیں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اگر یوں مطلب لیں گے یہ بعض حمار نہیں ہیں یہ پتہ یہ بعض حیوان حمار نہیں ہیں یعنی یہ بعض حمار ہیں یہ کیا ہوگا مفہوم مخالف منطق میں جائز نہیں ہے اور فقہ حنفی میں بھی جائز ہے نہیں بول دیں نہیں تسی سبحان اللہ سمجھنے لگی جی آگے بعدل تو دوسرا سور کیا ہے بعد لیسا یعنی پہلے بعد آئے گا بعد میں لیسا بعد الفواکہ لیسا بحلوف میٹھے ہونے کی نفی ہے پھلوں کے بعض افراد سے پھلوں کے بعض افراد سے میٹھے ہونے کی نفی ہے پھلوں کے بعض افراد یعنی سے بعض پھل میٹھے ہیں نہیں نہیں ہیں ہوتے لیسا آیا ہے بعض پھل میٹھے نہیں ہیں